لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في القرآن المجيد وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آج کے اس جمعہ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پل صراط کی ہولناکیہ۔ آخرت میں حشر کے میدان میں جن جن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے ان میں سے ایک پل صراط بھی ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر پہنچنا ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ بات ہماری عقل میں نہیں اترتی، لیکن اس پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آخرت میں جتنی بھی چیز ہونے والی ہے یہ سب کے سب برحق ہے، اور یہ بات بھی برحق ہے کہ ہمیں پل صراط پر سے گزرنا ہے، جس کی کیفیت یہ ہوں گی کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس کی ہولناکیوں کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 183 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کے اوپر اس پل کو رکھ دیا جائے گا تو ہر فرشتہ اور ہر نبی اپنی زبان سے صرف ایک ہی کلمات ادا کر رہے ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ تو ہمیں سلامت رکھنا، ہماری حفاظت کرنا۔ کون لوگ دعا کر رہے؟ فرشتے اور انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا کر رہے کہ اللہم سلم اللہم سلم، تو سوچیے ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کل قیامت کے روز آپ ہماری سفارش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے حوض کوثر، میزان اور پل صراط پر تلاش کرنا، کیونکہ یہ مراحل سب سے زیادہ سخت مرحلے ہونے والے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی جیسے ہی ختم ہوتی ہے، موت سے لے کے اس کا جو جنت اور جہنم میں جو بھی مقام ہے، جہاں تک بھی اسے پہنچنا ہے، ہر مرحلہ ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ زندگی کی تکلیف اور پریشانیوں کے سامنے کہیں زیادہ سخت موت کی تکالیف ہوتی ہے، اور موت کی تکلیف سے زیادہ سخت مرحلہ قبر کا ہوتا ہے۔ قبر سے زیادہ سخت مرحلہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لیں گا، میزان میں ہمارے نام اعمال کو، ہمارے نیکیوں کو تولا جائیں گا، ہر ایک مرحلہ ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہوں گا۔ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ مختصر ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ متعدد احادیث کا خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب مکمل ہو چکا ہوگا، ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گا کہ جو بھی انسان دنیا میں جس کی بھی عبادت کرتا تھا، آج وہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہو جائے۔ انسان چاہے وہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہو، کسی کی بت کی عبادت کرتا ہو، کسی نبی کی عبادت کرتا ہو، کسی پیر کی عبادت کرتا ہو، سورج کی، چاند کی، گویا وہ جس کی بھی عبادت کرتا ہوگا دنیا میں، وہ اس کے ساتھ حشر کے میدان میں اس کے پیچھے ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھسیٹتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈھکیل دیں گا۔ اس کا تذکرہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسے کہ سورہ فرقان کے آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، کہ ان لوگوں کو اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور میں فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ انہیں ہم دھکے مار کر جہنم میں پھینک دیں گے، ڈال دیں گے۔ اس وقت یہودیوں کی جماعت ایک جگہ کھڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شیطان کو عزیر علیہ السلام کی شکل دے کر ان کے پاس بھیجے گا، اور اس کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گا کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شیطان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے کر ان کے پاس بھیجے گا، اور اس کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جتنے بھی مشرک لوگ ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوں گے، انہیں پل صراط سے پہلے ہی جہنم میں ڈھکیل کر ذلت رسوائی کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ اب اس وقت حشر کے میدان میں صرف وہی لوگ باقی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے دنیا میں،
چاہے وہ اپنے ایمان میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، چاہے وہ اپنے ایمان میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، یعنی حشر کے میدان میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو مومن تھے، اور وہ لوگ جو منافق تھے۔ منافق اور مومن کی جماعت حشر کے میدان میں باقی رہ جائیں گے۔ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان دو چیزوں کے ذریعے فرق کر دیں گا کہ کون سا شخص مومن ہے اور کون سا شخص منافق ہے۔ جو لوگ حشر کے میدان میں باقی رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے رب کی ایک نشانی ہے، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 29 سورہ قلم میں فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون، کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساق مبارک یعنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گا، تو وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے تھے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ اور جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے یا نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ لوگ سجدے میں گرنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیٹھ کو لوہے کے مانند کڑک کر دیں گا، مضبوط کر دیں گا، اور وہ سجدے میں نہ گر پائیں گے۔ تو جو لوگ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس دن سجدہ کریں گے تو وہ مومنین ہوں گے، وہ مومن ہوں گے سچے پکے، اور جو سجدہ نہ کر سکیں گے تو وہ منافق لوگ ہوں گے۔ وہ بہت کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں، اس ماحول میں، اس فضا میں اندھیرے اور تاریکی کو ڈال دے گا۔ پورے فضا میں، پورے حشر کے میدان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے کی کیفیت یہ ہوگی کہ سیدھے ہاتھ کو الٹا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی قریب کی چیز بھی انسان کو دکھائی نہیں دے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کرے گا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس دن آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے دائیں بائیں ان کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اعمال کے مطابق اس کو نور عطا کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑوں کے مانند بلند ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور درختوں کے مانند بلند ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نور صرف ان کے انگوٹھے کے پاس ہوگا، صرف ان کے انگوٹھے کے پاس ان کا نور ہوگا، اور اس کی روشنی میں چل کے وہ آگے کا راستہ طے کریں گے۔ اور منافقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور نہیں عطا کرے گا۔ تو منافق لوگ مومن سے کہیں گے، مومنین کی جماعت سے کہیں گے کہ تم ہمیں اپنے نور میں شامل کر لو۔ جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے نا، کسی ایک انسان کے پاس ٹارچ یا بیٹری ہو، دوسرے کے پاس نہیں ہو تو اس کو بولتا ہے کہ میرے کو بھی شامل کر لو، میرے کو بھی راستہ بتلا دو۔ تو وہ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں اس کا تذکرہ فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافق کی جماعت ان سے کہیں گی کہ ہمیں بھی اپنے نور میں تم شامل کر لو۔
تو مومن لوگ ان سے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم ہمارے سے دور ہو جاؤ اور جا کر اس جگہ سے نور تلاش کرو جہاں سے ہمیں نور حاصل ہوا ہے، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور مانگو۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ کچھ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور دیں گا، لیکن جیسے ہی وہ چلنا چاہیں گے تو ان کا نور ان سے چھن لیا جائے گا، وہ اس نور کی روشنی میں چل نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں قرآن اور احادیث کی روشنی دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان نبی کو بھیجا، اپنی کتاب نازل کی، لیکن ان چیزوں سے انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا، اس لیے کل قیامت کے روز انہیں نور تو عطا کیا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ چلنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کا نور چھین لے گا۔ اسی طریقے سے آئیے اب وہ کچھ اعمال ہم دیکھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز نور عطا کرے گا، یعنی وہ اعمال جس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے بدلے ہمیں نور عطا کرے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول پر جب ہم ایمان لاتے ہیں، ویسا ایمان نہیں جیسا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ویسا ایمان جیسا صحابہ کرام ایمان لائے تھے، جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ویسا ہی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ویسا ہی ایمان لاتے ہیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو یہ ہمارے لیے کل قیامت کے روز باعث نور بنے گا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ سچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کل قیامت کے روز ان کے اعمال کا بدلہ عطا کرے گا اور انہیں نور عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا اور تمہیں نور عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ عمل جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے روز نور عطا کرے گا، وہ ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ یمنع المیزان والصلاۃ نور۔ الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے، والحمد للہ یمنع المیزان، کہ الحمد للہ جو کلمہ ہے وہ میزان کو بھر دینے والا ہے، اور والصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث نمبر 6576 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے، تو کل قیامت کے روز یہ نماز اس کے لیے نور اور نجات کی دلیل ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 561، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اندھیرے میں راستہ طے کر کے مسجد کو آتے ہیں، اندھیرے میں راستہ طے کر کے جو مسجد کو آتے ہیں، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مکمل نور عطا کرے گا۔ یہ وہ دوسرا عمل ہے جو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بدلے ہمیں نور عطا کریں گا۔ پہلا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسرا نماز کا اہتمام کرنا، تیسرا عمل جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کریں گا وہ ہے حج کی ادائیگی کرنا۔ حج کی ادائیگی کرنا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ
بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمرات سے فارغ ہو کر اپنے بالوں کو منڈواتے ہو، یعنی حج مکمل ہوتا ہے تمہارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں کل قیامت روز نور عطا کریں گا۔ اسی میں ایک اور حدیث ہے مسند بزار کی، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمرات پر کنکری مارنا، جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے جمرات پر، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز تمہیں نور عطا کریں گا۔ اسی طریقے سے چوتھا وہ عمل جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کریں گا، وہ ہے حالت ایمان میں بوڑھا ہونا۔ حالت ایمان میں بوڑھا ہونا یعنی بالوں کا سفید ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 17020، حضرت خزالہ بن عبید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاب شریبتن فی الایمان کانت لہ نورا یوم القیامہ، کہ جس کے بال حالت ایمان میں سفید ہو جائے، یعنی کہ وہ ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو جائے، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو حشر کے میدان میں نور عطا کریں گا۔ اسی طریقے سے پانچواں وہ عمل جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کریں گا، وہ ہے قرآن مجید کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کو قرآن مجید میں نور کہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہارے لیے نور کو نازل کیا ہے۔ قرآن کی جب ہم تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے اپنے زندگی میں اور روزمرہ کے اعمال میں یہ شامل رکھیں گے کہ قرآن کی ہم روزانہ تلاوت کرتے رہے پابندی کے ساتھ، جیسے کہ اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور عطا کریں گا۔ اسی میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 806، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نور عطا کیے ہیں، اور یہ 2 نور اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے وہ آپ کے لیے باعث نور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے، امام حاکم اپنی مستدرک حاکم میں اس حدیث کو لائے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2072۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو کل قیامت کے روز اسے نور عطا کیا جائے گا، اور وہ نور کی مسافت اتنی ہوں گی جتنا مدینہ اور مکہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ سوچئے کتنا بڑا نور ہوگا، مدینہ اور مکہ کے درمیان کی جتنا فاصلہ ہے، آج اگر ہم بس سے بھی طے کریں تو 5 سے 7 گھنٹے آرام سے لگتے ہیں، جو کہ بس 160 کی سپیڈ سے اوپر چلتی ہے۔ تو اتنا بڑا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز عطا کریں گا صرف سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے چھٹا وہ عمل جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نور عطا کریں گا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنا۔ اس میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 1279، صحیح تدریک کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کے خاطر ایک تیر بھی چلاتا ہے، تیر جو چلاتا ہے میدان جہاد میں، تو وہ تیر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا نور عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے 7واں وہ عمل جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کریں گا، وہ بہت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہے اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور کا سوال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں جب ہر جگہ اندھیرا ہوگا تو مجھے نور عطا فرمانا۔ جس کے تعلق سے ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6313، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کے لیے مسجد آیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم فی قلبی نورا و بصری نورا فی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وتحت نورا وجعلنی یوم القیامت نورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دیکھنے میں نور عطا فرما، ہمارے سننے میں نور عطا فرما، ہمارے دائیں اور بائیں نور عطا فرما، ہمارے کام میں نور عطا فرما، اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں نور عطا فرما۔
یہ تھے وہ کچھ چند اعمال جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں نور عطا کریں گا، جس کی روشنی میں چل کر ہم پل صراط کو طے کریں گے۔ یہ موضوع بہت بڑا ہے لیکن ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے۔ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ پل صراط کی کیفیت کیا ہوں گی۔ صرف اس کی کیفیت یہ نہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کی بہت سی اور کیفیتیں ہیں، وہ کیفیتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ وہ باتیں بھی رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اعمال ہمیں بتلائے ہیں کہ اگر وہ عمل ہم دنیا میں کر لیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے گا، یا پل صراط پر سے گزرنے میں ہمیں آسانی ہوں گی۔ تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ رب العالمین جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جن پر ظلم ستم اور زیادتی ہو رہی ہے الہ العالمین تو ان کا مددگار بن جا، ان کے ظلم سے تو انہیں نجات عطا فرما۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى واولى واتم واهم واكبر۔